بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ السلام علیکم میرے محترم عزیز دوستو، آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں پیروں کے پیر سلطان الاولیاء حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا ہی ایمان افروز اور دلچسپ واقعہ بتانے والے ہیں، جس کو سن کر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والوں کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس واقعے کو پورا سنیں۔ بغداد شریف میں ایک گانے بجانے والا شخص رہتا تھا۔ وہ بہت ہی اچھا گاتا بجاتا تھا، لوگ اس کی آواز پر فدا تھے اور لوگ اس کے بدلے اسے پیسے دیا کرتے تھے۔ ایک بار سرکار حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا گزر اس کی طرف سے ہوا تو سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ہدایت دی کہ یہ سب کام چھوڑ دو اور اللہ سے توبہ کرو، یہ کام صحیح نہیں ہے۔ لیکن وہ شخص اپنے گانے بجانے پر اتنا غرور اور گھمنڈ رکھتا تھا کہ اس نے سرکار سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ کوئی غلط نہیں ہے، یہ میرا کام ہے، مجھے میرا کام کرنے دیجیے۔ حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کو بہت سمجھایا، لیکن وہ شخص نہیں مانا، اور جب اس نے دیکھا کہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کہا ہے تو وہ شخص غوث پاک کا مخالف ہو گیا، اور وہ شخص لوگوں سے سیدنا غوث پاک کی شان میں گستاخی کرتا اور کہتا کہ غوث اعظم تو مجھ سے جلتے ہیں کیونکہ میں بہت اچھا گاتا ہوں۔ جب یہ بات سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی تو آپ مسکرائے اور آپ نے کچھ نہیں کہا۔ جیسے جیسے اس شخص کی عمر بڑھتی گئی اور وہ بوڑھا ہونے لگا تو اب اس کی مقبولیت کم ہو گئی، اور اب اسے چھوڑ کر لوگ دوسرے گانے بجانے والے کے پاس جانے لگے۔ اس بات سے اس کا دل ٹوٹ گیا اور پھر اس نے وہ شہر ہی چھوڑ دیا اور جا کر ایک قبرستان کے پاس رہنے لگ گیا، اور اس نے اب یہ ارادہ کر لیا کہ میں اپنا گانا مردوں کو ہی سناؤں گا۔ اللہ اکبر! چنانچہ اس نے قبرستان میں ہی رہنے کا مکمل ارادہ کر لیا اور وہیں گاتا بجاتا رہا۔ ایک دن وہ شخص اپنے کام میں مصروف تھا، ایک قبر سے آواز آئی، اے شخص، تو کب تک مردوں کو اپنا گانا سناتا رہے گا؟ اب خدا کی طرف پلٹ جا۔ یہ سنتے اس شخص کا عجیب سا حال ہو گیا۔ اس کے بعد وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا اور اللہ سے اپنی بخشش کی دعا مانگنے لگا۔ حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کسی جگہ تقریر کر رہے تھے کہ اچانک آپ خاموش ہو گئے اور آسمان کی طرف آپ نے نظر اٹھائی، اور جتنے لوگ وہاں تقریر سماعت کر رہے تھے آپ نے مخاطب ہو کر فرمایا، مجھے 100 دینار چاہیے۔ تو وہاں بہت سے لوگ 100 دینار لے کر غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور آپ کے سامنے رکھ دیے، لیکن آپ نے صرف ایک شخص کے 100 دینار لے لیے اور اپنے خادم کو حکم دیا کہ یہ 100 دینار لے کر شلوجیہ کے قبرستان میں جاؤ، وہاں تمہیں ایک بوڑھا شخص گاتا بجاتا ہوا ملے گا، اسے یہ 100 دینار دے کر میرے پاس لے آؤ۔ خادم جب وہاں پہنچا تو ایک بوڑھا شخص گانا گاتے ہوئے باجا بجا رہا تھا۔ خادم نے اسے سلام کیا اور 100 دینار اس شخص کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ وہ بوڑھا تیز آواز میں کچھ کہتے ہوئے بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو خادم نے کہا کہ تمہیں شیخ عبدالقادر جیلانی بلا رہے ہیں۔ وہ شخص فوراً خادم کے ساتھ چل دیا۔ جب دونوں حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے تو سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اب تم ہی تمہارا قصہ بیان کرو۔ اس نے کہا کہ میری جوانی کے عالم میں میری بڑی شہرت تھی، بہت نام تھا، اور میرا گانا سننے کے لیے لوگ بڑے دور دراز سے آیا کرتے تھے اور مجھے ڈھیر سارے پیسوں سے نوازا کرتے تھے۔ اس وقت حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے ہدایت بھی دی تھی، لیکن میں نے ان کی بات نہیں مانی تھی اور ان کے خلاف میں باتیں کرنے لگا تھا، لیکن جیسے ہی میرا بڑھاپا آتا گیا اور میری آواز ڈھلتی گئی تو لوگوں نے مجھے پوری طرح سے سننا بند کر دیا، اور آج جب میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا تھا، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا تو سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم کے ہاتھوں اللہ کے حکم سے میرے لیے مدد بھیجی۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ میں گانے بجانے سے توبہ کرتا ہوں۔ اتنا کہہ کر اس گانے بجانے والے شخص نے اپنا باجا توڑ دیا
اس بوڑھے کی یہ داستان سن کر لوگ حیران رہ گئے اور 40 آدمیوں نے اسی وقت اس بوڑھے شخص کو 100 دینار دیے۔ حضور سیدنا غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے ایک خادم کا بیان ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تو وہاں موجود کچھ لوگوں پر ایسا اثر ہوا کہ وہ تڑپنے لگے اور تڑپتے تڑپتے انتقال کر گئے۔ اللہ اکبر! یہ واقعہ قوائد الجواہی کتاب میں ہے۔ تو دوستو یہ مقام اور مرتبہ ہے سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا۔ آپ نے کس طرح سے لوگوں کو ہدایت دی اور لوگوں کو صحیح راستہ دکھایا۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں بہت بڑے بڑے کرامات دکھائے ہیں۔ واقعی سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی شان نرالی ہے۔ دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو نیچے کمنٹ میں لکھ کر ضرور بتائیں۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں تمام اولیاء کرام اور تمام بزرگان دین سے سچی محبت کرنے کی اور ان کا ادب اور تعظیم کرنے کی اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ خدا حافظ۔